الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو بھائیو، چونکہ وقت کافی ہو چکے ہے اور مقررین بھی اجے باقی نے، اللہ تبارک و تعالی دے کولوں دعا ہے کہ تسی حضرات جس جذبے دے نال اور جس ولولے دے نال اور جس استقامت دے نال تسی بیٹھے ہو، اللہ پاک تہاڈا یہ بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی تہاڈی ہمت ہے۔ علماء تو اپنے اپنے ٹائم تے بیان کر کے چلے جاندے نے، لیکن تسی ماشاءاللہ بڑی ہی محبت دے نال بیٹھ کے تمام علماء دا بیان سن رہے ہو اور بڑے جذبے دے نال سن رہے ہو۔ میں سوچ رہا سا کہ علماء کرام نے تواڈے سامنے توحید بیان فرمائی ہے اور فضائل صحابہ بیان فرمائے نے، اتباع رسول بیان کیتا ہے، فضائل قرآن بیان کیتے نے، فکر آخرت بیان کیتا ہے، اور اسی طرح ہی
دیگر مضامین جڑے نے وہ تواڈے سامنے بڑی تفصیل دے نال بیان ہو چکے نے۔ میرے ذہن میں جڑی بات آئی ہے کہ آخر دے اتے جڑی میں تواڈی خدمت عرض کرنی چاہنا کہ کانفرنس کرانا یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور پھر علماء کرام دا بیان سننا یہ او دے نالوں زیادہ ثواب ہے۔ پھر اس بیان نو سمجھنا اور پھر او دے اتے عمل کرنا یہ سب تو زیادہ باعث اجر اور باعث ثواب بات ہے۔ لیکن ایک گل ہے جڑی اس تو بھی اگے وے وہ میں تواڈے سامنے رکھنی چاہنا ہوں کہ علماء دا بیان سن کے سمجھ کے او دے اتے عمل کرن دا عزم کر کے پھر اس عمل دے اتے قائم رہنا، اس عمل دے اتے ڈٹ جانا، اس عمل دے اتے پکیا رہنا۔ اگر تسی نماز دے مسائل سنے نے تے نماز دے اتے قائم رہنا، اگر قرآن پاک دی شان سنیے تو قرآن پاک دی محبت اپنے دل دے اندر قائم کرنا اور او دے اتے پھر ڈٹیاں رہنا، توحید دے اتے قائم رہنا، یعنی جتنے بھی مسائل تسی سنے نے اونا تمام مسائل دے اتے عمل کرنا اور اس عمل دے اتے قائم رہنا، یہ ہے ضروری بات جڑی میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اور یہ تمام انبیاء دی مشترکہ سنت ہے، اللہ دے دین دے اتے ڈٹ جانا، او دے اتے مواظبت کرنا، ہمیشگی کرنا، اے نہیں کہ 4 دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دیتی۔ کانفرنس سنن تو بعد دل دے اندر کوئی جذبہ پیدا ہویا، ساڑیاں ماواں اور بہناں اور بیٹیاں اور بچیاں نے فکر آخرت نو سن کے تہیہ کیتا کہ میں آج تو بعد پردہ کراں گی، میں آج تو بعد سنت دے مطابق لباس پہناں گی، میں آج تو بعد کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزاراں گی۔ مرداں نے اور عورتاں نے ایک ارادہ کیتا، ایک عزم کیتا، اور اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سانو یہ عزم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن 2-4 دن عمل کیتا، اس تو بعد پھر پہنچوں کہ پرنالا اتھے ہی۔ اے جڑی بات ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے دین دے نال ایسی محبت جڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اے دے وچ بھی اللہ پاک اسے بات دی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہ ایک واری کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس گل دے اتے پکے ہو گئے اور اس گل دے اتے ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اللہ پاک دے دین دے اتے ڈٹ گئے، پکے رہے، انہاں اتے اللہ پاک دی طرفوں فرشتے نازل ہوندے رہندے نے اور وہ آ کے کہندے نے اللہ تخافو، جدو تسی اللہ دے دین دے اتے ڈٹ جاؤ گے، جدو اللہ دی توحید دے اتے ڈٹ جاؤ گے، پھر تانوں ڈرایا جائے گا، پھر تانوں تمکایا جائے گا، پھر تانوں تمکیاں دتیاں جان گیاں، تانوں الٹیمیٹم دتے جان گے، اور کئی طریقیاں دے نال فرمایا کہ تانوں پریشان کیتا جائے گا۔ اللہ تخافو، فرمایا پھر ڈرنا نہیں، ولا تحزنو، تے جے کوئی تکلیف آ بھی جائے تے غم بھی نہیں کرنا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔
فرمایا تانوں پھر خوش ہو جانا چاہیے، تانوں خوشخبری دیتی جاندی ہے اس جنت دے جندہ کہ اللہ پاک نے پہلے دن تو تواڈے نال وعدہ کیتا ہویا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات دی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جدو تسی اللہ دے دین دے اوتے قائم ہو جاؤ گے، ڈٹ جاؤ گے، تو پھر تانوں دھمکیاں دتیاں جان گیاں۔ تسی ہن دیکھ لو اے مدارس جنہ دی تسی آئی تعریف بار بار سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ انہاں تمام مدرسیاں نو اللہ دے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، لیکن اے وے کہ انہاں مدرسیاں نو مٹان واسطے، انہاں مدرسیاں نو ختم کرن واسطے، انہاں مدرسیاں نو فیل کرن واسطے، انہاں مدرسیاں نو بدنام کرن واسطے امریکہ کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام جڑے امریکہ دے اتحادی نے وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنے الزام لگا رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں۔ کدے انہاں نو رجت پسند کیا جاندہ ہے، کدے انہاں نو دہشت گرد کیا جاندہ ہے، اور کدے کوئی لقب دیتا جاندہ ہے، کدے کوئی بھی الزام لایا جاندہ ہے، کدے کوئی بہتان لایا جاندہ ہے، کدے کسے طریقے نال پریشان کیتا جاندہ ہے، کدے کسے طریقے نال پریشان کیتا جاندہ ہے۔ اور کالجاں دے اندر اور سکولاں دے اندر باقاعدہ طور دے ہوتے انہوں نے پابندی لا دیتی ہے کہ ایسیاں آیتاں جڑیاں آیتاں دے اندر اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے اور جہاد دی تعلیم دیتی جاندی ہے، ان آیتاں نو نہ پڑھایا جائے، سورۃ توبہ جڑی ہے انہوں نے نصاب چو خارج کیتا جائے، تمام وہ آیات باقاعدہ نشانیاں لا کے تہاڈی گورنمنٹ نو امریکہ نے کہا کہ آیتاں جڑیاں نے انہاں نو تسی کٹ دیو نصاب دے وچوں، اے سکولاں چ نہیں پڑھانیاں، بلکہ ویسے ہی اسلامی تعلیم دی اہمیت جڑی وہ پہلے نالوں کٹ دیتی ہے اور انہوں اختیاری مضمون قرار دے دیتا ہے۔ میرے دوستو کتنے افسوس دی بات ہے کہ جدوں امریکہ نے اور برطانیہ نے تواڈے سکولاں اور کالجاں دے نصاب دے اندر تبدیلی کیتی اور عربی پڑھان دے پابندی لائی، اسلام پڑھان دے پابندی لائی، جہاد دیاں آیتاں کٹ دیتیاں، اے دی اہمیت نو کٹا دیتا اور وفاق المدارس دی سنت نو جڑا ہے بیکار کرن دی ناکام کوشش کیتی گئی ہے۔ اے سارا کچھ جڑا ہے اے ہندو اور عیسائی اور کتنے غیر مسلم کافر اے تمام متفق ہو کے تے خوف زدہ نے انہاں مدرسیاں کلو۔ میرے بھائیو تسی اے دسو کہ اے جڑا تواڈا مدرسہ ہے یا اس قسم دے جننے بھی ساڈے مدرسے نے، تواڈی قومی اسمبلی کولو ہندوستان نہیں ڈردا، تواڈی قومی اسمبلی کولو امریکہ نہیں ڈردا، تواڈی صوبائی اسمبلی کولو امریکہ نہیں ڈردا، اے بڑے بڑے گوگڑا والے اور اے بڑے بڑے گیلانی اور مزاری اور مداری اور درباری اے جننے بھی نے انہاں کولوں کوئی خوف نہیں امریکہ نو، کوئی امریکہ نو برطانیہ نو خوف نہیں ہے گا، لیکن جڑے انہاں مدرسیاں دے اندر بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اللہ دے دین دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہاں دے کولو خوف زدہ ہے، انہاں کولو ڈرد ہے۔ کیوں جی انہاں بچیاں دے کول کی کلاشن کو پھڑی ہے، یا انہاں بچیاں دے کول کوئی ایٹم بم ہے، یا انہاں بچیاں دے کول کیڑا ایسا کوئی اسلحہ ہے جن دی وجہ تے نال وہ انہاں کولو خوف زدہ ہے۔ میرے دوستو انہاں کولو صرف اس واسطے خوف زدہ ہے کہ انہاں کول اللہ دی توحید ہے، انہاں کول دین ہے، انہاں کول اسلام ہے، انہاں کول قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اس قرآن دی اور دین دی اور اسلام دی برکت دے نال عزت اور وقار عطا فرمائے اور اے دے ہوتے اللہ قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تہاڈی گورنمنٹ کیوں مجبور ہے؟ انہوں نے کیوں انہوں دے مطالبات مننے نے؟ اس واسطے کہ انہوں نے کہا یہی تہاڈی امداد بند کر دیں گے، اسی تہاڈے تے حملہ کر دیں گے، اسی تہانوں اے نقصان پہنچاواں گے۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا تانوں ڈرایا جائے گا، تانوں دھمکایا جائے گا، تانوں الٹیمیٹم دیتے جان گے، تہاڈی امداد بند کیتی جائے گی اور تہاڈی ایڈ بند کیتی جائے گی، تہاڈے اوتے حملہ کرن دا منصوبہ بنایا جائے گا، فرمایا بڑے طریقے دے نال تانوں پریشان کیتا جائے گا۔ اللہ تخافوا ولا
تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا اللہ پاک دے دین دے اتے قائم رہنا ہے۔ تسی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی سیرت پڑھ کے دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف میں ایک مثال دیاں گا، کیونکہ تمام انبیاء دی سیرت اسے روشنی میں تو انہوں سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے باپ نو واز کیتا ہے، اپنے باپ نو تبلیغ کیتی ہے، فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، میرے دوستو کنگن پوریو، ذرا ایس گل نو بھی غور نال سمجھنا، باپ ظالم ہے، باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، اے دے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اپنے باپ نال گفتگو کر رہے نے اور تبلیغ کر رہے نے، بڑے ادب دے نال، بڑے اخلاق دے نال، بڑی تہذیب دے نال، بڑی محبت دے نال، یعنی تبلیغ کرنے دا مقصد اے ہی نہیں کہ ہمیشہ فتوے بازی کیتی جائے اور ڈانگ سوٹا چلایا جائے اور سخت لہجہ اختیار کیتا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے پیار نال گفتگو کر رہے نے، فرمایا یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان میں ویکھنا وا پہاڑ دی چوٹی دے اوتے ایک پتھر پیا ہویا ہوندا ہے، اے ابا جان او دے اوتے مٹی پئی ہوئی ہوندی ہے، او دے اوتے باندر پیشاب کردے نے، اے میرے ابا جی او پتھر تسی چوک کے لیاوندے ہو اور آپے ہی لیا کے انہوں دھوندے ہو، آپے ہی لیا کے انہوں صاف کردے ہو، آپے ہی انہوں پھر کردے ہو، آپے ہی او دے وچوں نک بناوندے ہو، نک ونگا لگ جائے تے نواں بنا کے فٹ کردے ہو، ہاتھ بناوندے ہو، پیر بناوندے ہو، آپے ہی انہوں کڑیا، آپے ہی بنایا، آپے ہی انہوں بت نو تیار کیتا۔ جس ویلے او بت تیار ہو گیا تے پھر او دے سامنے ہاتھ بن کے بہ گئے تے کی کہنے لگ پے، امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن، از بندہ غم آزاد کن یا فلانے بت۔ اپنے اپنے دور دے اندر لوگ اسی طریقے دے نال فرمایا میرے ابا جان ما لا یسمع ولا یبصر، نہ سنن جوگا، نہ سنان جوگا، نہ ویکھن جوگا، نہ وخان جوگا، نہ کھان جوگا، نہ کھوان جوگا، ما لا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان جیڑا کاسے جوگا نہیں انہوں سجدہ کیوں کر دے ہو؟ کیوں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گال تو نہیں کٹی، کوئی بد کلامی تو نہیں کی تھی، بڑے ہی پیار، لیکن استقامت دا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین تے قائم رہو لیکن اخلاق دا دامن نہ چھوڑو، تہذیب دا دامن نہ چھوڑو، نرمی دا دامن نہ چھوڑو، محبت دا دامن نہ چھوڑو، محبت دے نال، نرمی دے نال، اخلاق دے نال، پیار دے نال فرمایا کہ تسی اپنا موقف پیش کرو اور اللہ دی توحید دے اتے قائم رہو، ڈٹ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سمجھا رہے نے، ہوں اگر میں سارا رکوع پڑھاں گا تو بڑا ٹائم لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز کرتے رہے، کرتے گئے، جس نے تقریر مکمل کر لی تے باپ بولیا، پھر کہنے لگا لا ارجو منا کا واہجرنی ملیا۔ میرے دوستو اور بزرگو، ایک مواحد دی تقریر ویکھو اور ایک مشرک دی گل ویکھو۔ باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، لیکن ان دا انداز گفتگو کتنا گستاخانہ ہے۔ انہیں ایک باری نہیں کیا ہے میرے بیٹے، بلکہ کہنے لگا کہ تو اے پکی پکائی دے ہوتے تو کٹھا پا رہے ہیں، تو صاحبزادہ بن کے رہو، موجہ مار اور گدی نشین بن کے باؤ۔ میں بڑیاں مشکلان دے نالے گدی تیار کیتی ہے، جیڑا ہوندہ ہے وہ پکے پکائے کھانے لے کے ہوندہ ہے اور سیتے ستائے کپڑے لے کے ہوندہ ہے، جاندہ ہے تے تھے کچھ نہ کوئی تبرک جیڑا ہے وہ دے کے جاندہ ہے۔
تے تو ہن مینوں واضح کرن لگ پیا جی آ بھی شرک ہے، آ بھی شرک ہے، آ بھی بدعت ہے، آ بھی کفر ہے، ایدا کوئی ثبوت نہیں، ایدا کوئی ثبوت نہیں۔ لارجو منا کا خبردار ابراہیم، میں یہو جیاں گلاں برداشت نہیں کر سکدا، چپ کر کے تے صاحبزادہ بن کے بو تے موجاں مار، کوئی پوچھن والا نہیں، تے جے تو اس طریقے نال نوکا ٹوکی کیتی لارجو منا کا میں مار مار کے پتھر تینوں مار دیاں گا، واہ جرنی ملیا، یا پھر میں تینوں گھروں باہر کٹ دیاں گا، تینوں دیسن کالا دے دیاں گا، میں تینوں اپنی جائیداد وچوں آگ کر دیاں گا، مینوں ایہو جے وہابی پتر دی لوڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں نے یہ دسو کہ اگر کوئی آدمی اج اپنے پتر نو کہے چلا ہے مکان چو باہر نکل، دکان چو باہر نکل، میں تینوں کوئی حصہ نہیں دینا، کیوں جی آج کل بچے برداشت کر دے یہ گل، بلکہ انہیں ڈب چو پستول کر لینی ہے، انہیں کہنا چل ہاں بابا تو بتیرا کھا پی لیا تو اگاں چھٹی کر ہاں ہے جی، اس واسطے سارا کوئی ساڈا ہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑا مشکل ہے کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے نو کہہ دے کہ چل میں تینوں آگ کیتا تے بیٹا چپ کر کے گھروں باہر نکل جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر میرے دوستوں اور بزرگوں گھروں باہر نکل گئے تے دروازے اگے کھلو کے کہندے نے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، سلام علیک، اے میرے ابا جی صدا سلامت رہو اور ہستے وستے رہو، تے میں جا رہا ہاں، میں توحید تے سودا کرن واسطے تیار، میں اللہ دی توحید چھڈن واسطے تیار۔ ساڈے کول کئی بندے آوندے نے آ کے مسئلہ پوچھدے نے، جیوں مولانا راشد صاحب، بلکہ ہر مولوی کول آوندے نے، قاری محمد صادق صاحب رحمانی جی اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی برکت فرمائے، انہاں دا سایہ جماعت دے سر دے اتے تا دیر قائم رکھے، انہاں کول بھی آوندے ہون گے، ہر عالم دین دے کول آوندے نے۔ کئی لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کھیر بڑی ودیا ہے، اتے بادام پے نے، دیسی گھیو پیا ہے جی ماشاءاللہ، پستہ پیا ہے، لاچیاں پئیاں نے، تے اسی کیڑا کوئی ایتھے ختم دیتا ہے، یا اسی کوئی رجب دے کنڈے پکائے نے، تے جے کوئی لیا کے دے دے وے تے کھا لیا کریے۔ یہ مسئلے پوچھتے ہیں نا، جے کوئی گوانڈی لیا کے دے دے وے یا کوئی رشتہ دار لیا کے دے دے وے تے کیا اسی کھا لیا کریے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یعنی ساڈے بھی منہ وچ پانی آ جاندا ہے ایہو جی چیز ویکھ کے، حالانکہ استقامت دا مطلب یہ ہے، اللہ دی توحید دے اوتے ڈٹ جان دا مقصد یہ ہے کہ پھر تسی ایسا کوئی بھی عمل جڑا ہے جن دے وچ ذرا کوئی شک شبہ دی گنجائش ہوئے اور شرک دی اور بدعت دی ملاوٹ ہوئے، من کان فی قلبہ من شرکن من خردل من شرکن، فرمایا کہ رائی دے دانے جنہ میں اگر کوئی بندہ شرک کرے گا تے او دا کوئی عمل قابل قبول ہو سکدا نہیں۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ چھوڑ دیتا، جائیداد چھوڑ دیتی، صاحبزادگانہ بننا چھوڑ دیتا، گدی چھوڑ دیتی، دولت چھوڑ دیتی، حکومت چھوڑ دیتی، لیکن اللہ دی توحید نو چھڈیا۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام دا طریقہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد، گج کے کہہ دیو، پھر کہہ دیو۔ اصل چ تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں، بھی مولویاں نے سبحان اللہ پڑھا پڑھا کے نا تہاڈے بھی گلے پکا دیتے نے، ہے جی، پڑھو بھی سبحان اللہ، پڑھو بھی ماشاءاللہ، پڑھو بھی الحمدللہ، جے نہیں کچھ آوندا تے انا للہ ہی پڑھ چھڑو، ہے جی۔ اسی مولویاں نے بھی کچھ پڑھ دے رہو، مقصد ساڈا یہ ہے کہ بھاسوں پتہ لگے بھی تسی جاگ دے ہو پے اور سن دے ہو پے۔ تو ہر حال میں دسنا یہ چاہنا وا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد، میں نے ایک دوست بار برخوردار کہہ رہا سی کہ درود دے بارے جڑا تسی شعر پڑھ دے ہوندے ہو، پچھلے سال پڑھیا سی، او ضرور پڑھ کے سنانا ہے۔ تو میں سمجھنا وا کہ وہ ضرورت بھی پیش آ گئی ہے، کیونکہ اللہ دے نبی دا نام آوے تواڈے چہریاں تے رونقاں آ جان،
اتنی بڑی کانفرنس ہے جی رحمانی صاحب نے کرائیے، او دے اثرات اے تو ہونے چاہیے نا کہ کنگن پور دے اندر جڑے لوگ الزام لاندے نے کہ بھابی درود نہیں پڑھ دے ہیں جی انہاں دی کدے آواز نہیں آئی، اسی تو ڈنڈ پانے ہیں درود دی، پاویں ونگا پڑھیے، پاویں سدھا پڑھیے، پاویں سراجیہ پڑھیے، پاویں غوثیہ پڑھیے، پاویں چشتیہ پڑھیے، پاویں جھنگ بازار والا پڑھیے تے پاویں لاہور والا پڑھیے، پاویں بغداد والا پڑھیے، پڑھتے تو ہے گئے نا، اے بھابی پڑھتے ہی نہیں۔ وہ اسی پڑھنے ہاں پر اسی محمدی درود پڑھنے ہاں، گج کے بولو کیڑا پڑھنے ہاں؟ اور ایک جڑی یہ چیز وہ عبدالعزیز راشد نے تیار کیتی ہوئے، قاری بنیامین نے تیار کیتی ہوئے، مولانا منظور نے تیار کیتی ہوئے ہے جی، قاری محمد صادق صاحب نے تیار کیتی ہوئے، ایک چیز محمد الرسول اللہ نے تیار کیتی ہوئے، تسی کیڑی منو گے بولو؟ رسول اللہ دی مننا گے، اسی کنی مننا گے؟ اور تسی جڑے درود پڑھ دے ہو سارے جعلی درود نے، بناوٹی درود نے، خود ساختہ درود نے، نہ انہاں دا میرے دوستو اور بزرگوں کوئی بخاری وچ ذکر ہے، نہ او دا مسلم وچ ذکر ہے، نہ سیاستہ وچ ذکر ہے، نہ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نے، بلکہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر آقا نامدار دی زبان مبارک وچوں جڑا درود نکلیا او اگر پڑھ دے نے تے اہل حدیث پڑھ دے نے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے دوستو اور بزرگو اس واسطے اہل حدیثو اج میں تانوں یہ کہنا چاہنا وا، اللہ دے پیارے پیغمبر دا نام آئے تواڈے چہریاں تے رونق آ جائے، اللہ دے پیارے پیغمبر دا نام آئے تواڈے جسم دے اندر جوش پیدا ہو جائے، اللہ دے نبی دا نام آوے تواڈے دلاں وچ ایک ولولہ پیدا ہو جائے، ایک تڑپ پیدا ہو جائے، ایک جوش پیدا ہو جائے، اور تسی محبت نال کہو صلی اللہ حضرت محمد اللہ اکبر۔ کیا کس نے خوب توجہ دلائیے، فرمایا کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت کیوں نہ درود پڑھی ایسی؟ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے ساڈے اوتے کتنا بڑا احسان کیتا ہے، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ گج کے جڑا نہ بولے اللہ کر کے ایتھے بیٹھے ہیں ادھی رات ویلے ہونے ہی انہوں ہدایت آ جائے، گج کے پڑھو حضرت محمد۔ اے نہ سمجھو مولوی راشد نو پتہ ہی نہیں لگتا، اوے اسی دن رات یہ کام کرنے، لوکاں دیاں تبدیلیاں بھی عالم الغیب نے، تے تسی تو ماشاءاللہ ساڈے سامنے بیٹھے ہو، میں ویکھنا ہے ادھروں آواز بہتی آوندی ہے یا اس پاسوں آواز بہتی آوندی ہے، ستیاں دی بہتی آوندی ہے کہ جاگدیاں دی بہتی آوندی ہے، ہاں جی ویڑے والے دی بہتی آوندی ہے کہ تہاڈی آواز زیادہ آوندی ہے؟ پڑھو ہاں حضرت محمد۔ فرمایا کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، اللہ دے نبی نے آ کے وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ۔ میں آخری بات تو انہوں دسن لگا سا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد، کچھ ہی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، آہا نبی پاک کی پڑھ رہے ہیں، اللہ دا پیغمبر ہوئے، آہا اللہ دا پیغمبر ہوئے، پیغمبر دی زبان ہوئے، جگہ مسجد الحرام ہوئے تے رب دا قرآن ہوئے، تھوڑا جا تصور کرو میرے جملے تے ذرا، ہے جی جگہ مسجد الحرام ہوئے اور رب دا قرآن ہوئے تے محمد مصطفیٰ دی زبان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منظر ہوئے گا؟ تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو،
اللہ پاک دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ قرآن پڑھ رہے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ دے پیارے پیغمبر کدے کتوں قرآن پڑھ رہے نے، کدے کتوں قرآن پڑھ رہے نے۔ آہا دوستو ذرا توجہ کرنا، مسجد الحرام دے اندر ادھی رات دا ٹائم ہے، دو جگہ دا لاڑا رب دا پیارا شمس الضحیٰ بدر الدجا قمر الہدیٰ خیر الانبیاء فخر الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے نے۔ آقا نامدار دی آواز گونج رہی ہے، مکے دیاں پہاڑیاں دے نال ٹکرا رہی ہے، اور مکے دیاں پہاڑیاں دے اتے اور آلے دوالے جڑے لوگ رہائش پذیر نے جدو اللہ دے پیارے پیغمبر دی آواز سن دے نے، انہاں دے نوجوان دوڑ کے آ کے بیت اللہ دے آلے دوالے کٹھے ہو جاندے نے، تے انہاں دیاں عورتاں کافراں دیاں عورتاں اپنے گھراں وچوں باہر نکل کے مکاناں دیاں چھتاں تے بہ کے محمد دا قرآن سن دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو مسلمانہ نے تو سننا ہی سننا ہے، کیونکہ تو انہوں قرآن سنانا ہے۔ پہلا مولوی صاحب آیت پڑھ دے نے، پھر مولوی صاحب ترجمہ کر دے نے، پھر مولانا صاحب شعر پڑھ دے نے۔ آج میں بڑا خوش ہوا ہے تو انہوں مولویاں نے شعرہ نہ رجا چھڑے ہے جی۔ اللہ پاک سانو سمجھن دی تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نعتاں بھی تانوں بڑیاں رج کے سنائیاں نے، علماء نے بھی تانوں شعر رج کے سنائے نے ماشاءاللہ۔ میرے دوستو اور بزرگو، اے کیوں سنائے نے؟ تاکہ جیڑی تقریر عالم کر رہا ہے تانوں سمجھ آ جائے، جیڑی ایت اساں پڑھی ہے او دا تانوں پتہ لگ جائے۔ جنہ چر ترجمہ نہ کرانگے، تشریح نہ کرانگے، مثال نہ دیانگے، شعر نہ پڑھانگے، تانوں سمجھ ہے۔ لیکن وہ لوگ جڑے عربی نے انہاں نو ترجمہ کر کے دسن دی لوڑ نہیں۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر قرآن پڑھ دے چاہ رہے نے تے انہاں نو آٹومیٹک سمجھ آندی جا رہی ہے، کیونکہ عربی زبان وچ قرآن آیا، قریشیاں دی زبان تے آیا، ہاشمیاں دی زبان تے آیا، اس واسطے انہاں نو سمجھ آ رہی ہے۔ جدو چودھری صاحبان گئے نا گھر تے کافراں انہاں دیاں چودھریانیاں وہ کہنے لگے ہیں چودھری صاحب تسی کہندے ہو ہاذا مجنون، ہاذا ساحر، ہاذا شاعر، ہاذا مجنون، ہاذا احمق، نعوذ باللہ من ذالک۔ اینی بکواس کر دے ہو تسی محمد الرسول اللہ صلی۔ کون کہہ رہی ہے؟ چودھریانی۔ کون کہہ رہی ہے؟ کوئی اور کہے گا تو پھر تو شاید چودھری نو وٹ چڑھ جائے گا کہ میری شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔ اور کروں چودھریانی کہہ رہی ہے، ابو جہل دی بیوی کہہ رہی ہے، عقبہ دی بیگم کہہ رہی ہے، امیہ دی بیوی کہہ رہی ہے، ابو سفیان دی بیوی کہہ رہی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو عتبہ تے عتیبہ دی بیوی کہہ رہی ہے، انہاں دیاں بیٹیاں کہہ رہی ہیں، انہاں دیاں بہناں کہہ رہی ہیں۔ تسی کہندے ہو ہاذا مجنون نے، پاگل ہے، پاگل ہے، اے جادوگر ہے، اے شاعر ہے۔ آج محمد الرسول اللہ قرآن پڑھ دے سن پہ تے بڑی پیاری پیاری آواز آئی، ساڑا دل کردہ سی او پڑھ دے جانتے اسی سن دے جائیں، او پڑھ دے جانتے اسی پڑھو البدایہ والنہایہ پڑھو۔ میرے دوستو اور بزرگو سیرت دی کوئی بھی کتاب پڑھ کے دیکھ لو، مکے دے کافراں دیاں عورتاں کہندیاں نے ساڈا دل کردا سی او پڑھ دے جانتے اسی سن دے رہیے۔ گلاں بھی بڑیاں پیاریاں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔
سانوں تو کوئی گل پاگلاں والی نظر نہیں آئی، سانوں تو کوئی گل جڑی ہے بیوقوفاں والی نظر نہیں آئی، کوئی جادوگراں والی گل نظر نہیں آئی۔ اے ہوئی تو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر کہہ رہے سن، جڑا قرآن پاک پڑھ رہے سن۔ اللہ کہندا میں آسمان بنایا، میں زمین بنائی، میں سورج بنایا، میں چند بنایا، میں ستارے بنائے، میں دن بنایا، میں رات بنائی، میں تانوں دنیا دے اندر جوڑا جوڑا بنایا، میں آسمان تو پانی نازل کیتا، میں مردہ زمین نو زندہ کیتا، میں تواڈے واسطے پھل تے پھل پیدا فرمائے۔ اے دے کیڑی گل ہے پاگلاں والی؟ اے دے کیڑی گل ہے ایسی جڑی کہ مجنوناں والی ہے؟ تسی ایویں لگے رہندے ہو۔ محمد رسول اللہ جڑا قرآن پڑھدا ہے دل کردا ہے پڑھدا رہے تے اسی دعا کرو اللہ بھی تانوں بھی مینوں بھی سانو قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ مولانا شیخ پوری دا بڑی ورا تذکرہ آیا ہے، شیخ القرآن اوہی سن، ماں نے دوجا شیخ القرآن جمعیا ہے جی۔ یہ مینوں تسی کہہ دیتا دے دا مطلب ہے نہیں کہ میں ان کہاں ہاں جی کیوں نہیں جی ماشاء نا میں میرا اعلان ہے کہ مولانا محمد حسین شیخ پوری نو جڑا شیخ القرآن دا لقب علماء کرام نے دیتا ہے، دوجا شیخ القرآن اجے تک ماں نے جمعیا۔ او انداز، او لہجہ، او استنباط، او تقریر، اللہ پاک انہاں نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ گج کے کہہ دیو آمین۔ میرے دوستو اور بزرگوں، مولانا فرماندے نے کہ لوگو سادہ قرآن پڑھو، سادہ قرآن، نہیں ترجمہ آؤندا، نہیں تفسیر آؤندی، نہیں تشریح آؤندی۔ تسی آ کے مدرسہ جڑا ہے رحمانیہ او دے وچ داخلہ نہیں لے سکدے، تواڈے کول اتنا ٹائم نہیں۔ او چلو گھر بیٹھ کے ہی قرآن پڑھی جاؤ، گھر بیٹھ کے ہی دکان چ بیٹھ کے قرآن پڑھو، اپنے کارخانے میں بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن آتاہ اللہ عشر حسنات۔ فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک سادہ پڑھدا ہے اللہ انہوں ایک حرف دے بدلے وچ 10 نیکیاں عطا کردا ہے۔ مولانا فرمانے نے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، وہ جنت دیاں حوراں ویکھ کے نے کھل دیاں، جنت دیاں حوراں ویکھ کے نے کھل دیاں۔ وہ کنگن پن والے ہو مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ، اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ الف تلام میم حرف اے تین نے، الف تلام میم حرف اے تین نے، شروع قرآن پڑھ دے جو صاحب نصیب نے۔ الف تلام میم حرف اے تین نے، شروع قرآن پڑھ دے جو صاحب یقین نے۔ دسیا سانو کملی والڑے حبیب نے، نیکیاں تری لکھدا دفتر الہیہ، اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ مولانا عورتاں نو بھی مخاطب کر دینے، فرمایا کھول کے کان سن لے میری یہ بہنا نی، کھول کے کان سن لے میری یہ بہنا نی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی، اج یا کل موت سارے اتے آئی آ، اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ اللہ اکبر۔ جدو اللہ دے نبی نے قرآن پڑھنا مکے دے کافر مخالف ہو گئے، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اسی کسے طریقے دے نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی قرآن پڑھن تو روک دئیے۔ ان بڑی لمبی روایت ہے، نبی علیہ السلام دے سامنے پیشکش کی گئی، جیڑے بھی خاندان دی جیڑی لڑکی نال کہو تہاڈا نکاح کر دینے،
رشتہ لے لو لیکن قرآن سننے واسطے اسی تیار ہے، تانوں جوائی بنان واسطے تیار ہاں پر قرآن سننے واسطے تیار ہے۔ جنی مرضی ہے دولت لے لو، حکومت لے لو، کرسی لے لو، لیکن سانو قرآن نہ سنایا کرو، ساڑھے پیو دادے دے مذہب نو برا نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاویں کنے با اخلاق نے، حضور رحمت للعالمین نے، کریم نے، شفیق نے، مہربان نے، نرم دل نے، لیکن اے باوجود اپنا موقف چھڈن واسطے تیار ہے۔ سید کائنات آقا انعامدار نے فرمایا مکے دیو کافرو، کدے رشتہ دیندے ہو، کدے دولت دیندے ہو، کدے حکومت دیندے ہو، فرمایا اگر سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی 7 زمینہ دے تے 7 آسمانہ دے خزانے محمد دے قدمہ میں لیا کے ڈھیر کر دیو، میں پھر بھی قرآن بیان کرن تو باز آ سکدا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے دوستو اس مقام دے ہوتے اگر میں انبیاء دے واقعات بیان کراں، موسیٰ علیہ السلام دی استقامت بیان کراں، ابراہیم علیہ السلام دی مزید استقامت بیان کراں، رسول اللہ دی استقامت بیان کراں، صحابہ کرام دی استقامت بیان کراں، اولیاء کرام دی استقامت بیان کراں، تو ایک لمبی داستان ہے۔ محبت میں مصیبت ہے، یہ قدرت کی حقیقت ہے، جہاں پانی برستا ہے وہاں بجلی بھی گرتی ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، جو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ اس واسطے دوستو اسلام دے اتے پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، توحید دے اتے ڈٹ جاؤ، سنت دے اتے ڈٹ جاؤ، نبی پاک دی محبت دے اتے ڈٹ جاؤ، کتاب و سنت دے اتے ڈٹ جاؤ۔ جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ پاک نے فرمایا لوگو کتاب و سنت نو پنجا مار لو، کٹ کے پھڑ لو۔ ایک کٹ کے پھڑ لو اس واسطے کیا ہے کہ بڑی کوشش ہوئے گی کہ تواڈے ہتھاں وچوں اسلام سرک جائے۔ ہن جڑے موجودہ حالات دی میں تانوں تھوڑی جی نشاندہی شروع کیتی ہے، ہن پوری کوشش ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، اور ختم ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء دی موت دے نال اے علم ختم ہو جائے گا۔ علماء دی موت دے نال جدو علماء نو اللہ اٹھا لے گا تو سمجھو قرآن حدیث دا علم بھی اللہ اٹھا لے گا۔ اور تسی ویکھ لو جڑا بھی عالم دین دنیا تو چلا جائے، کیا علامہ احسان اللہ ظہیر دا ثانی پیدا ہویا ہے؟ کیا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ مجمعین کیا انہاں دا کوئی ثانی آج تک پیدا ہویا ہے جی؟ کوشش تو بڑی اسی کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سانو کامیابی عطا فرمائے، لیکن اجے تک وہ مثال ساڈے کول قائم ہو سکی۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ دوبارہ سانو نہیں ملے، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دوبارہ سانو نہیں ملے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حافظ محمد یحییٰ، عزیز میر محمدی سانو ساڈے کولوں چلے گئے، انہاں دی مثال ساڈے کول جماعت وچ موجودہ دور وچ کوئی موجود جیڑا عالم کیا وہ دی مثال نہیں قائم ہوندی، او دا ثانی نہیں ملدا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علم اٹھا لیا جائے گا جدو تسی بد عملی دا مظاہرہ کرو گے، کتاب و سنت تو باغی ہو جاؤ گے، تو پھر علم ایستا ایستا اٹھ جائے گا، اور اے اٹھ رہے ہے۔ تسی دیکھو نا کالجاں دے اندر، سکولاں دے اندر کنی تعداد ہے جی؟ تواڈے اپنے کنگن پور دے سکولاں دی تعداد ویکھو اور ساڈے اس مدرسے دی تعداد ویکھو۔ کیوں جی؟ سکولاں دی تعداد زیادہ ہے کہ اس مدرسے دے طالب علماں دی تعداد زیادہ ہے؟ سکولاں دی تعداد زیادہ ہے، کالجاں دی تعداد زیادہ ہے۔ پھر تسی اوتھے ٹیوشناں پڑھاندے ہو اور باقاعدہ فیساں بھردے ہو، ایتھے تانوں مفت تعلیم دتی جاندی ہے، بلکہ جڑے بچے کمزور ہو انہاں نوں ہر قسم دے انہاں نوں ضروریات مہیا کیتیاں جاندیاں نے۔ اے دے باوجود سانوں اپیلاں کرنیاں پیندیاں نے کہ اپنے بچیاں نوں پڑھن واسطے بھیجو، ادھر تسی فیساں بھی دیندے ہو، ادھر تسی رکشیاں دے کرائے بھی
دیندے ہو, گڈیاں دے کرائے بھی دیندے ہو, یہ باوجود کالجاں دی تعداد زیادہ, سائنس پڑھن والیاں دی تعداد زیادہ. لیکن یہ بھی بات نوٹ کر لو, اگر کوئی بندہ جڑا انہیں سائنس وچ PhD کیتی ہے, انہوں کوئی عالم دین کہندے کیوں بھئی؟ انہوں کو کہندہ ہے کہ بہت بڑا عالم ہے. کدے کہے وکیل نو کہنے کیا اے جی بڑے بڑے عالم نے, حالانکہ ہے تو وہ بھی علم ہے نا. انہیں LLB کیتی ہے, وہ علم نہیں, انہیں علم پڑھیا ہے. انہیں میرے دوستو BA کیتا ہے, MA کیتا ہے, LLB کیتا ہے جی. ایک آدمی پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, انہوں کو کہندہ ہے بڑے بڑے عالم نے. عالم نہیں کوئی بھی کہندہ, کیونکہ علم ہے ہی اللہ دے کاغذاں وچ, یا قرآن دا علم ہے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دا علم ہے. باقی سارے ہنر نے, باقی سارے ہنر نے. علم ہے تو قرآن ہے اور حدیث ہے. اللہ سانو قرآن حدیث پڑھن دی اور یہ عمل کرن دی, اور پھر اللہ دے دین دے اتے قائم رہن دی.